موسیٰ علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ وہ 2 ویمنز کو پریونٹ کیوں ہیں اپنی سیپ کو واٹرنگ کرنے سے۔ ان ویمن نے جواب دیا وہ اپنی سیپ کو واٹر نہیں کر سکتی جب تک دوسرے سیپرز کا نہیں ہو جاتا۔ although موسیٰ علیہ السلام بہت تھکے ہوئے تھے اور وہ خود بھی بہت پیاسے تھے، انہوں نے ان ویمنز کو آفر کیا اپنے سیپ کو واٹر کرنے۔ اسپرنگ آف واٹرز کی الگ ہی کہانی ہے۔ اس ریزن کے سیپرز نے اس جگہ میں بڑے سے پتھر رکھا تھا اسپرنگ اوپننگ کے اوپر، جس سے کہ انجان لوگ واٹر نہ لے سکے۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ ایٹ لیسٹ اسے ہٹانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت پڑ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اس بڑے سے سٹون کو خود اکیلے بنا جھجک ہٹائے۔ یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی میسو اسٹرینتھ کو۔ وہ اپنا کام ختم کیے اور واپس گچھ کے نیچے آرام کرنے چلے گئے۔ ان کے پاس کھانا، گھر، کپڑے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ سے دعا کی، میرے رب، مجھے واقعی اس کی سخت ضرورت ہے جو آپ میرے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ ان کے والد موسیٰ علیہ السلام کی نوبلٹی سے خوش ہو گئے اور اپنے ایک بیٹی کو ان کے پاس گھر بلانے کو کہا۔ ان کی ایک بیٹی سیم جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اب بھی ریسٹ کر رہے تھے، اور پھر اس نے کہا، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے جس سے وہ آپ کو انعام دے سکے جو آپ نے ہمارے لیے فلو کے واٹر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمبلی انویٹیشنز کو ایکسیپٹ کیے اور اس ویمن کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ اولڈ مین اور ان کی بیٹیوں نے انہیں وارملی ویلکم کیا جو اللہ کے بلیورز بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انسیڈنٹ بتایا جس سے انہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ اس اولڈ مین نے جواب دیا، تم ڈرو نہیں، تم ان لوگوں سے بچے ہو جو ظالمن ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اس فیملی کے ٹرسٹ کو جیت لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی نے کہا، بابا، اس مین کو اپنی سروس کے لیے امپلائی کر لیں۔ بہترین شخص جسے آپ امپلائی کریں گے وہ جو اسٹرانگ اور ٹرسٹ وردی ہے۔ اولڈ مین موسیٰ علیہ السلام کے ورک ایتھکس کو جان گئے، thus وہ ان کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے کسی ایک بیٹی سے شادی کا پروپوزل دیا، لیکن اولڈ مین کو شادی کو لے کر کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز بھی رکھی تھی۔